دودھ اور پتی وغیرہ سے بنائی جاتی ہے. لیکن چائے کے ساتھ جو لفظ ہم نے وائے استعمال کیا اس کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایسے ہی بڑھا دیا گیا، یا تو اپنے حسن صوت کے لیے یا پھر ایسے ہی. تو وائے کا کوئی معنی نہیں، چائے کا ایک معنی ہے. تو لفظ چائے موضوع ہوا اور وائے محمل ہوا. اب اس لفظ موضوع کی فرماتے ہیں کہ لفظ موضوع کی پھر 3 قسمیں ہیں. اس لفظ موضوع کا ایک نام بھی ہے، یا اس لفظ موضوع کی 2 قسمیں کر لی جاتی ہیں معنی دار کی، کہ مفرد اور مرکب. یعنی لفظ موضوع یا تو وہ تنہا ایک معنی پر دلالت کرتا ہوگا یا ایک سے کئی زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے کہا زید، تو زید ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بھی ایک ہی ہے کہ وہ ایک انسان کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو زید نہیں کہا جا سکتا. تو لفظ زید یہ لفظ موضوع بھی ہے اور اس کو مفرد بھی کہا جائے گا کیونکہ یہ تنہا ہے، ایک معنی ہے، اس پر دوسرا کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے ایک کلمہ ہے. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کو. ایسے ہی آپ نے کہا کہ اس نے مارا، یعنی جیسے فعلا یا ضربا، اس کے اندر بھی ایک ہی معنی پائے جاتے ہیں، کوئی دوسرے معنی اور نہیں پائے جاتے ہیں. ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی تو پائے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے معنی صحیح نہیں بتا پا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک ہی معنی ہے، دوسرے کوئی نہیں. جیسے من ہے، الہ ہے، فی ہے، علی ہے. یہ تمام مفرد کہلاتے ہیں، ان کو کلمہ کہتے ہیں. اگر میں حصر کے طور پر اس کی تعریف بیان کروں کہ لفظ مفرد کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہیں. یا تو وہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوگا یا معنی میں بتانے میں غیر کا محتاج نہیں ہوگا. اگر وہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے تو 2 حال سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا یا کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. اگر اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے تو پھر وہ فعل کہلاتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا وہ پھر اسم کہلاتا ہے. اور اگر وہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے تو پھر اسے حرف کہتے ہیں. تمام کی مثالیں دیکھیے. اسم جیسے زید، خالد، بکر، راشد، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس کو دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے اسم ہے. اور میں نے کہا جیسے ضربا، جیسے سمعا، جیسے قتلا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی بتانے میں غیر کا تو محتاج نہیں ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. جیسے کہا کہ ضربا، مارا اس نے، تو کسی نہ کسی وقت میں اس نے مارا ہے، گزرے ہوئے وقت میں اس نے مارا ہے، یا ضرب مارتا ہے یا کلو کھاتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایک وقت، کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، اس لیے فعل کہلاتا ہے. آخر حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی معنی تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے حرف کا محتاج ہوتا ہے. وہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنے معنی نہیں بتا پاتا. جیسے من ہے، اب من کہتے رہیں آپ، الہ کہتے رہیں، علا کہتے رہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آنے والا جب تک آپ اس کے ساتھ کسی لفظ کو نہ ملا لیں. جیسے آپ کہیں من الکتابی، کتاب سے، یا فی الکتاب، کتاب کے اندر، من المدرستی، مدرسے سے، من المسجد الی المکتبہ، مسجد سے مکتبے تک. بہرحال یہ تمام چیزیں مفرد کہلاتی ہیں. اب میں آخر میں ایک لفظ یہ بتلاؤں گا کہ السماء یلعب علی الحدیقہ المطر انقطع جسق فی مرسام سبورہ نصرہ ضربہ. یہ اپنے ذہن سے سمجھ کر کے آنا ہے کہ اس میں کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے. امید کے ناظرین آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.